کا میسیج تھا، اولاد سے تپی ہوئی تھی بہت زیادہ، اور دعائیں بد دعائیں تھی میسیج میں. میرا دل کر رہا تھا کہ وہ میسیج میں آپ کو سنواتی، لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کی آواز سے شناسا ہوں، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کا پردہ جو ہے وہ کھلتا کسی کے سامنے. تو دل میرا بہت دکھا کہ ماؤں کو ابیوز کرنا. انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ ہمیشہ بچوں کا ساتھ دیتی ہیں، کہ بچے ایسے ہیں، یوتھ کے ساتھ یوں کریں، یوتھ کے ساتھ نرمی کریں. تو جب ماؤں کے ساتھ ظلم ہو تو ہماری کون سنے گا نا. اگر آپ بھی نہیں سنیں گی تو یوتھ کے پلیٹ فارم سے بھی یوتھ کی بات کی جائے، اور آپ کے بوڑھوں کے پلیٹ فارم سے بھی یوتھ کی ہی بات کی جائے. میں خود کو بوڑھا کہہ رہی ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہی، آپ نے بالکل مائنڈ کر کے یہ نہ وہ نکل جائیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہماری کون سنے گا. تو بات تو ان کی ویلڈ تھی کہ پہلے تو ماں اپنا بچہ کو اذیتیں اٹھا کے پالے پوسے، پڑھائے لکھائے، تربیت کرے، پھر ان کو بیائے، اور جب وہ بیائے جائیں تو پھر وہ آنکھیں دکھائیں، وہی نہ دکھائیں، پھر ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ مل کے دکھائیں، یعنی غرائیں، اور پھر وہ صبح سے رات تک ان کے لیے بھاگتی پھریں. تو جو ان کی بات دکھا دینے والی تھی وہ یہ تھی کہ میری چھت کے نیچے رہتے ہوئے میرا پکا ہوا کھا کے وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، اور صبح سے شام تک میں ان کے خود وہ جاب پہ چلے جاتے ہیں، 3 بچے ہیں، میں بیبی سٹ کرتی ہوں، اور پکا پکایا کھا کے بچے اٹھائے اور برا بول کے اور کمروں میں گھس کے. تو کہتی ہیں پینڈیمک تھا تو یہ تھا کہ چلو جان چھوٹ جائے گی، یہ لوگ نکلیں گے گھر سے. اب گھر سے جانا شروع ہوئے ہیں تو اب سکول نہیں ہے، ظاہر بچے سارے میرے سر پہ ہیں. تو ایسی صورت میں یہ ماؤں کا ابیوز ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ میں کیا کروں. اس کے لیے تو بڑا آسان سا نسخہ ہے. میرا ان کو مشورہ ہے، میں نے وائس نوٹ بھی ان کو چھوڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بچوں پہ آپ کے بے شمار حقوق ہیں، اور بچوں کی یہ بدبختی ہوتی ہے کہ ماں باپ انہیں اپنے سائے کے نیچے سے نکال دیں. اس سے بڑی بدبختی ہوگی کوئی نہیں نا. ٹھیک ہے، اور اس کو نکالنے کا یہ ہے کہ اس پہ آپ کو کوئی گلٹ نہیں ہونی چاہیے. ان سے کہیں کہ بیٹا کل آپ مجھے یہاں نظر نہ آنا، بلکہ آج ہی نظر نہ آنا، اپنا ٹھکانہ نہ پونا. کیونکہ ماں باپ کو ابیوز کرنے کا تو کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا، کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، کوئی شریعت اس کو نہیں مانتی. آپ کیوں ان کے ہاتھوں مجبور ہو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ میرے ہسبینڈ نہیں ہیں. تو ہسبینڈ نہیں تو کیا ہوا؟ آپ کا اپنی چھت ہے، اللہ کی رحمت سے آپ کے ہسبینڈ آپ کے لیے ٹھکانہ چھوڑ کے گئے ہیں. اور آپ بالکل ان سے کہیں کہ بیٹا جاؤ، جا کے اپنے بچے بھی سنبھالو، گھر بار بھی سنبھالو، اور میں نے تمہیں تمہاری جوانی بخش دی. آپ کیوں روتی ہیں اور اس طرح سے آہیں بھرتی ہیں؟ اور یہ تو جاہلیت کی حد ہے ان بچوں کے لیے کہ انہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ وہ جو ماں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. اور یہ سلوک ایسا ہے کہ جو آج اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ بچے کر رہے ہیں، یا کوئی بھی بچے کر رہے ہیں، ABCD کوئی بھی، وہ انہیں بھگتنا ہے اس زندگی میں. ماں باپ کے ساتھ کیے گئے رویے، جو کچھ آپ نے کیا، وہ 100 گنا آپ بھگتے بغیر نہیں مرو گے. یہ تو پکی بات ہے. ٹھیک ہے، میرے لفظ آپ کو بڑے کڑوے لگیں گے، لیکن کاش میں وہ آڈیو آپ کو سنا سکتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ ہو رہا. اکاؤنٹس پہ قبضہ کر لیا ہے. اور اصل میں یہ قصور تھوڑا سا ہم پیرنٹس کا بھی ہے کہ ہم جو ہیں بڑی جلدی بچوں کے اس میں بہلاوے میں آ جاتے ہیں، اور وہ اتنے طوطا چشم ہوتے ہیں، جب آپ نے ہاتھ کاٹ کے ان کے دیے تو ان کی آنکھیں ماتھے پہ لگ جاتی ہیں. پھر آپ کون؟ اور کیونکہ شیطان تو انہیں بہکائے گا، اور وہ بڑی جلدی شیطان کے بہلاوے میں آ جاتے ہیں. جبکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 3 جگہوں پہ والدین کا نام لے کے حکم دیا ہے. قرآن میں جو بات آتی ہے وہ حکم ہے. سورۃ لقمان میں اللہ پاک نے کلیئر فرما دیا، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے، اور ان کی ماں نے ذوف در ذوف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، پھر 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. 1 مہینہ دودھ پلانا پڑے نا بچے کو تو بندہ کہتا ہے چنڈے لگاؤ اس کو، ہماری نیند خراب، ہمارا جسم چوس رہا ہے. مائیں 2 سال ان ماؤں نے دودھ پلایا ہوا ہے، بوتلیں نہیں پلائی ہوئی. اور پھر قرآن میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں پھر 2 برس اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، اور میری طرف تجھے لوٹ کے آنا ہے. یہ دھمکی ہے کہ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، جو بھی تو کرے گا. پھر
अल्लाह पाक एक जगह सूरत लुकमान में ही फरमाते हैं, और अगर तुझ पर वो दोनों इस बात का जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक ठहरा जिसकी तेरे पास कोई दलील नहीं है, तो ये बात उनकी ना मानना, शिरक ना मानना। और हाँ, ये ज़रूर है कि दुनिया की ज़रूरियात में इनके साथ भलाई से गुजर बसर करना, यानी अगर वो ईमान वाले भी नहीं हैं, अगर वो ईमान वाले भी नहीं हैं तो फिर भी तूने उनके साथ अच्छा सलूक करना है। और ये माएँ तो मसल्लों पे बैठी नहीं थकती, इन्होंने तो तस्बीहां जिक्र पढ़ पढ़ के तुम्हारे लिए हदायत और तुम्हारी जवानियां मांगी हैं, तुम्हारी नस्लें, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे रोजगार मांगे हैं जिनको तुम रुला रहे हो और जिनकी चीखें अर्शों को जाके चीर रही हैं। कहाँ से भलाइयाँ मिलेंगी, कहाँ से सुख आएंगे? ये जिनको तुम पाल रहे हो ना, ये आज तुम गुरा रहे हो, ये तुम पे डंडे उठा के आएंगे। ये मेरे रब का निज़ाम है, ये बदला सेम नहीं मिलेगा, कहीं गुना बढ़ के मिलेगा। लिहाजा और अल्लाह पाक ने जब हुक्म दे दिया है, और ये जो आयत में अल्लाह पाक ने यानी हुक्म दिया ना, उसके बारे में हज़रत साद बिन मालिक की एक रवायत भी है, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ कि वो फरमाते हैं कि मैं अपनी वालदा के साथ बहुत ही अच्छा सलूक और बर्ताव करता था। जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो वालदा ने कहा कि ऐ साद, तूने नई चीज़ ईजाद कर ली है, जो मैं तुझे देख रही हूँ तो अपने दीन को छोड़ रहा है। मैं तो ना खाऊंगी ना पीऊंगी, यहाँ तक कि मर जाऊंगी, फिर तुझे मेरी वजह से लोग ताने देंगे, आर दिलाएंगे, और कहा जाएगा कि तू अपनी वालदा का कातिल है, क्योंकि मैं तो भूखी मर जाऊंगी। तो हज़रत साद फरमाते हैं कि मैंने कहा, ए मेरी माँ, तू ऐसा मत कर, बिलाशुबा मैं इस दीन को नहीं छोड़ूंगा जो मैंने कबूल कर लिया, इस्लाम। चुनाचा एक दिन एक रात मेरी माँ ने कुछ नहीं खाया, दूसरा दिन आ गया, वो बहुत कमज़ोर पड़ गई, थक गई, फिर तीसरा दिन भी आ गया, खाए पिए बगैर कमज़ोरी और बढ़ गई। जब मैंने ये हालत देखी तो मैंने कहा, ए मेरी वाह, ए मेरी माँ, क्या तू जानती है तेरी 100 जानें हों और फिर एक एक जान निकल जाए तो फिर भी मैं ये दीन नहीं छोड़ूंगा। अगर तू चाहती है तो खा ले, तू नहीं चाहती तो ना खाए। ठीक है, उस पर फिर ये आयत नाजल हुई कि अगर वालदैन तुझे शिरक का कहें तो वो ना कर, लेकिन उनके साथ उसने सलूक कर, उन्हें प्यार से खिला पिला, उनकी मिन्नत तरला डाल। फिर जो अल्लाह पाक ने इस आयत में ये कहा ना, इलाहिल मसीर, मेरी तरफ ही लौट के आना है। जैसे हम इंसान एक दूसरे को मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं ना कि वापस तो आना ही पड़ेगा ना, ये मेरे रब्बे जुल जलाल ने, रब्बुल कद्दूस ने, अल्लाह तबारक व ताला ने, वो मेरे इज्जतों वाले रब ने, इज्जतें जिसके दर से निकली हैं, उसने कहा है तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना है और हर एक को एक एक के किए का बदला मिलेगा। और वो आपको अहकाम तोड़ने का तो नहीं कह रहे, बल्कि वो आज तो पेरेंट्स रोना रो रहे हैं कि अल्लाह के अहकाम को मानो। क्योंकि माँ जब बच्चे को पेट में रखती है ना, तो जो जो वो हमल बढ़ता है, माँ की जिम्मेदारियां और तकलीफ बढ़ती है। पत्थर बांधे ना जरा 8-9 पाउंड का पेट के ऊपर, कोई कहे कि इसके साथ चलो और इसके साथ सो और इसके साथ बैठो और इसके साथ वॉशरूम जाओ, तो आपको लग पता जाए, आप एक दिन के बाद कहेंगे ये पत्थर उतारो। गुजर 9 महीने, 1 साल है पूरा, और फिर वो तकलीफें भी बढ़ती जाती हैं। उसके बाद फिर उसको पैदा करना, फिर उसकी मुशक्कतें उठाना। तो ये ना समझें कि आप जो बच्चे पाल रहे हो वो आप ही तकलीफ देख रहे हो, आपकी माओ ने इससे करोड़ गुना ज्यादा तकलीफें देख के, आपके पास तो दुनिया की सारी सहूलतें, आप तो एक दिन गीले बिस्तर पे नहीं सोए, आपने तो एक दिन उनके पोतड़े नहीं धोए, ठीक है ना, डायपर जिंदाबाद। तो माओ ने क्या कुछ नहीं किया, आपसे ज्यादा उनका हक है। आपकी औलाद जितना हक आपका अदा करेगी ना, 1% आपकी मशक्कत है और 100 गुना आपके उन पेरेंट्स की मशक्कतें हैं जिन्होंने 20-30 साल पहले, यानी एक जनरेशन पहले जिन्होंने मशक्कतें की हैं। हजरत अस्मा बिन अबी बकर फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी वालदा मेरे पास आई हैं, अभी वो ईमान से, इस्लाम से नफरत कर रही हैं, तो क्या मैं उनके साथ उसने सलूक करूं? तो आपने फरमाया, जी हाँ, अपनी वालदा के लिए दुआ करो, नेकी का सलूक भी करो। ये मुशरिक वालदैन की बात हो रही है, मुशरिक वालदैन की।
اور امام شافی اور صاحبین یہ اکثر کوشچن کیا جاتا ہے نا کہ بچے کو کتنے سال یعنی دودھ پلانا ضروری ہے، یا ضروری کہ آپ پلانا چاہیں تو پلائیں، کتنے سال پی سکتے ہیں، بعض بچے 3 سال کے بھی ہو کے پی رہے ہیں تو کیا کریں؟ تو اس میں یہ ہے کہ امام شافی اور صاحبین، ٹھیک ہے نا، ان کا یہ قول ہے کہ 2 سال رضاعت کی مدت ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ اس کو 2.5 ایئرس کہتے ہیں۔ جب والدین کا اتنا عظیم احسان ہے تو ان کا شکر بجا لانا، اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو دھتکارا جائے، ان کو گالیاں دی جائیں، ان کو یو کر کے بولا جائے، اور ان کو مکے اور دھکے دیے جائیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کچن میں کھڑی ہوں اور میری بہو نے مجھے ٹھوکر ماری ہے اور میں چولہے کے اوپر گری ہوں۔ یعنی جرت کہ آپ پلا پلایا اپنا بچہ ایک روزگار پہ لگا ہوا آپ اس کے حوالے کرتی اور وہ آپ کو ٹچ کر جائے، آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے ان کو اپنے گھر میں؟ آپ ان کی چھٹی کیوں نہیں کروا رہی؟ کیا مجبوری ہے آپ کی؟ آپ گھر میں کوئی نینی رکھیں، آپ نے یہ بلائیں کیوں گھر پہ رکھی ہوئی ہیں جو آپ کو چولہے کے اوپر دھکا دے دیں؟ اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے پھر ماں باپ کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، سارے اس کی تربیت، اس کا خیال رکھنا، اس کو اسکول بھیجنا اور اس کو ہوم ورک کرانا، اس کا الف با تا سے۔ آپ اپنے بچوں کی پرانی نوٹ بکس دیکھیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ اتنی مشقت سے ہم نے ان کو یہ ABC اور یہ الف ب ت لکھنا سکھایا تھا، یہ ایک دن کا کام تو ہے ہی نہیں نا۔ اور ماں صرف اس کی پریگنینسی کی تکلیفیں نہیں ہیں، پھر اس کی ڈلیوری کی، پھر اس کے بعد کی، پھر دودھ پلانے کی، پھر اس کی تربیت کی، پھر اخلاق سکھانے کی، اپنی جوانی اس پہ لگ جاتی ہے۔ یعنی 20 سال کی بندی ہے، اس کو اللہ نے اولاد دی ہے، تو اگلے 20 سال تک بچہ جب ہوگا اپنے پیروں پہ تھوڑا سا کھڑا ہوگا، گویا وہ عورت 40 سال کی ہو جائے گی۔ اس نے اپنی جوانی سینچ کے تمہیں زندگی دی اور تم آج اس کے بڑھاپے کو ٹھوکریں مروا رہے ہو۔ یہ بغیرتی، I'm sorry to say، یہ بیٹوں کی ہے، بہوں کی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی بدتمیزی کریں۔ یہ بیٹے ہیں جو کرواتے ہیں اپنی ماں کی، اور وہ ماں بھی وہ جس کا ہسبینڈ نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تیری ماں۔ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا تیری ماں، تینوں مرتبہ، چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے والد۔ یہ 3 مرتبہ کیوں ماں کا حق بتایا ہے؟ کیونکہ اس نے 3 میجر تکلیفیں اٹھائی اکیلے، پریگنینسی، ڈلیوری اور فیڈ کرانا۔ یہ ماں اکیلی یہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ خیر آج کل تو اکیلی نہیں اٹھاتی، آج کل تو باپ بھی ساتھ ساتھ بیچارہ بھاگتا ہے، لیکن یعنی پریگنینسی بھی اس نے خود ہی اٹھا کے چلنی ہے، ڈلیوری بھی اس نے خود ہی کرنا ہے، اور دودھ بھی اس نے خود پلانا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے 3 بار فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، اور چوتھی بار فرمایا تیرا باپ، اور اس ماں کو دکھے دیے جائیں۔ سورۃ لقمان میں ایک آیت، یعنی پوری سورۃ لقمان کے بارے میں اکثر یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام پیغمبر تھے؟ نہیں، وہ پیغمبر نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور علماء اکرام کے ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی تھے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ مرد صالح تھے، نبی نہیں تھے، غلام تھے، سیاہ رنگ تھا، مطلب پھٹے ہوئے پیر تھے۔ اس ظاہری علوم پہ نہیں جانا چاہیے کہ آپ کسی بندے کو درویش سا دیکھیں اور آپ کے جیسے آج یعنی بہو نے دھکا اس لیے ہی دیا ہے نا کہ انہوں نے سمجھا اماں تو سادی سی ہے، عام سا مال کا دوپٹہ لیا ہوا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنا بڑا ملنگ اور درویش چھپا ہوا ہے، اور میں جانتی ہوں وہ راتوں کو مسلح پہ کھڑی ہونے والی، اس کی ایک آہ میں ان کی نسلوں کے فیصلے ہو جانے ہیں، اور اس کی چیخیں عرش پہ جائیں۔ تو یہ حضرت جو لقمان ہیں ان کے پیر پھٹے ہوئے تھے، ہونٹ سیاہ تھے، تو حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسود آئے، تو حضرت سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا تیرا رنگ سیاہ ہے، تو رنج اور غم کا شکار تو نہیں ہے؟ کیونکہ 3 آدمی جو بڑے نیک تھے وہ بھی سیاہ رنگ کے تھے، کالے تھے۔ یہ ماؤں کی کالی رنگتیں آپ کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، یہ اس لیے میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ 3 آپ نے تو کریمیں لگا لگا کے اپنی شکلیں گوری کی ہوئی ہیں نا، جیلی قسم کی، ان کے دل ماؤں کے اللہ پاک نے نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت سعید بن مسیب میں 3 آدمی جو بہت نیک تھے وہ کالے تھے، حضرت بلال حبشی، مولا مہجا،
یہ حضرت عمر کے مولا یعنی خادم ہیں، اور تیسرے حضرت لقمان حکیم۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم بڑھئی کا کام کرتے تھے، یعنی ان کے بارے میں بہت مشقت اور مزدوری کے، لیکن دیکھیں ان کا تقوی رب کو کتنا پسند آیا ہے کہ اللہ کریم نے ان کے نام سے ایک پوری سورت اور پورا جو اسلامی کوڈ آف لائف ہے اس کی زندگی، ان کی زندگی کے ریفرنس سے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اور قرآن پھر اسی آیت کے بارے میں ہے کہ اے انسان تو اب میرا اور اپنے والدین کا شکر کر، اور اپنے والدین کا شکر، یعنی جہاں اللہ نے کہا میرا شکر کر، وہاں کہا اپنے والدین کا شکر کر، کیونکہ تجھے میرے پاس آنا ہے۔ انشکر لی والے والے دیا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تجھے میرے پاس آنا ہے۔ تفسیر تبری میں اس طرح سے اس بارے میں لکھا ہے کہ تیرے والدین تیری خاطر تکلیفیں مصائب اٹھائیں، پھر تو جوان مضبوط اور بڑا بن گیا، تجھ پر ان کا حق ہے، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کر کے ان سے دعائیں کراتا رہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے انسان تو یاد رکھ تجھے بیکار نہیں چھوڑا گیا، بلکہ تجھے میرے پاس آنا ہے، پھر تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے والدین کے حقوق ادا کیے یا نہیں، پھر ان سب کا چھوٹا بڑا بدلہ ملنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا اور اپنے والدین کا برابر شکر ادا کرتا رہا۔ یہ میں آپ کو تفسیر تبری سے سنا رہی ہوں۔ حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اگر والدین اس دنیا سے گزر جائیں تو کیا ان کو ثواب پہنچتا ہے ہمارے اعمال کا؟ یہ بھی تفسیر کشاف میں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ساری چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن استغفار سے بڑھ کر زیادہ نفع بخش کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی والدین کے لیے جو آپ نیک عمل کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ صدقہ جاریہ نا، آپ کے وجود سے جو خیر نکلتی ہے، وہ کلمہ ہے، وہ قرآن ہے، وہ نوافل ہیں، سب ان تک پہنچتا ہے۔ بلکہ والدین اگر اس دنیا سے گزر بھی جائیں تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جتنا زندگی میں آپ ان پہ خرچ کرتے تھے نا، اگر کرتے تھے تو زندگی میں جتنا آپ ان کی دوائیوں پہ، ان کے کپڑے جو خریدتے دیتے، جوتے خرید کے دیتے، ان کا علاج کراتے، مرنے کے بعد بھی اتنا ہی پیسہ اپنی آمدن سے نکال کے ان کے نام کا صدقہ کرو، کیونکہ وہ دنیا سے گئے ہیں لیکن ابھی بھی آپ پہ ان کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ ماں باپ دفن کیے اور ہاتھ جھاڑ کے بعد جی خاص کم جہاں پاک چلو جی ہم تو آزاد ہو گئے، پارٹی بٹن دبا دیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بعد میں جتنا آپ زندگی پہ ان پہ خرچ کرتے تھے اتنا ہی خرچہ آپ اپنے بجٹ میں سے نکالو اور ان کے نام سے صدقہ کرو، ان کے نام سے کوئی خیر کا کام کرو۔ تو استغفار بہترین ان کے لیے عمل ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر کشاف میں ہی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے وہ بری موت نہیں مرے گا۔ اور کیا چاہیے؟ بری موت سے بچنا ہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کوئی ایسی موت نہ آئے کہ ہمیں کوئی ایسی لا علاج بیماری نہ لگ جائے، ہمارے ستر نہ کھل جائیں، ہمارے شرم برم نہ کھل جائیں، ہمیں ٹوٹیاں اور پائپ نہ ایسی جگہوں پہ لگیں۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں، اس موت سے بچ جائیں گے۔ پھر بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو گو ہیڈ۔ اور ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میرے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ جو کچھ مانگتے ہیں میں ان کو دیتا ہوں، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، کیونکہ تیرے والدین نے تو تجھے کھلاتے پلاتے تیری ضروریات کو پورا کرتے رہے تھے اس نیت سے کہ تو زندہ رہے۔ یعنی والدین بچے کو کیوں کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں اور اس کا ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، اس کی ایک ایک آہ اور آہٹ اور رونے پہ بھاگتے چلے جاتے ہیں، راتوں کی نیند برباد کر لیتے ہیں، کیوں؟ کہ یہ زندہ رہے، یہ ختم نہ ہو جائے۔ اس کی زندگی بچانے کے لیے ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے نا 6-7 پاؤنڈ کا، اس کو کڑیل جوان بنانے کے لیے وہ دوڑتے ہیں۔ کیوں دوڑتے ہیں؟ کہ یہ زندہ رہے، تیری عمر دراز ہو۔ یا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں انہوں نے تو تیری ضروریات اس لیے پوری کی، اس نیت سے کی کہ تو زندہ رہے، تیری عمر دراز ہو، اور تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ مر جائیں۔ اس لیے کرتے ہیں نا بچے کہ بوڑھے ہو گئے ابھی تو انہوں نے ماری جانا ہے، ہاں یہ ابھی تو مرنے ہی والے ہیں، ماری جانا ہے۔ سارے بچے اسی نیت سے کرتے ہیں نا کہ بوڑھے ہو گئے مرنے والے ہیں۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے حدیث میں کہ انہوں نے تو تجھے بچانے کے لیے تیری خدمت کی، تو ان کے مرنے کی وجہ سے ان کی خدمت کر لے، تجھے پتہ ہے اس نیت سے تو اس نے سلوک کر رہا ہے کہ وہ
मर जाएं। हजरत अब्दुल्ला ने रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा जो अपनी माँ को अपने कंधे पे उठा रहा था और शेर पढ़ रहा था, और एक रवायत में कि वो तवाफ कर रहा था और ये शेर पढ़ रहा था, मैं सवारी हूँ, तुझे डर की जरूरत नहीं है, यानी मैं तेरी सवारी हूँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि घोड़ा, खच्चर, ऊंट वगैरह तो सवारी किसी के काबू में नहीं होती ना, वो बंदे को तकलीफ दे सकती है, लेकिन मैं तो ऐसी सवारी हूँ कि दौड़ने वाली नहीं हूँ, तेरे पास ही रहूंगी। तो मेरी वालदा ने मुझे जितने महीने अपने पास पेट में उठाया, दूध पिलाया, बहुत बड़ा एहसान किया, ए अल्लाह करीम। वो बहुत अब बूढ़े हो गए, यानी इस तरह से वो शेर पढ़ रहा था। तो वो उसने आके हज़रत उमर से कहा कि क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया है? तो इब्ने उमर ने क्या कहा, उन्हें जवाब दिया, थोड़ा सा भी हक अदा नहीं किया। ये तो उनको सर पे उठा के तवाफ कर रहा है, उनकी शान में नगमे गा रहा है, फिर भी तूने थोड़ा सा भी हक अदा नहीं किया। तो आपका क्या ख्याल है, ये ठोकरे मारने वाले किस खाते में गिने जाएंगे? किस लेवल पे और किस मर्तबे में इनके साथ उसने सलूक आखिरत में होगा? सुनने बहकी की एक रवायत है कि हजरत ब्रीदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये रवायत बयान की है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अपनी वालदा को 2 फरसख यानी 6 मील तक सख्त गर्मी में मैं उनको उठा के चला, इतनी सख्त गर्मी कि इनके अगर गोश्त का टुकड़ा भी उसमें रखा जाए तो वो जल जाए, जैसे कि सऊदी अरब में जो गर्मी पड़ती है 50+ टेम्परेचर होता है, कि गोश्त अगर टुकड़ा रखा जाए तो वो भून जाए, तो क्या मैंने अपनी वालदा का शुक्र अदा कर दिया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मामूली सा थोड़ा सा अदा किया है। 6 मील कंधों पे उठा के चिलचिलाती धूप में वो साहबी चले हैं, तो आपका जवाब क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा, मामूली सा। अब आप ये हदीसें अगर हम पढ़ते हैं और वालदैन की बेअदबी, बेहुरमती, बेइज्जती, गाली गलौज, कड़वे कसीले जवाब, अगर ये हदीसें पढ़े तो बच्चा तो अपनी चमड़ी उतार के इसके जूते बना के अपने माँ बाप को भी पहना दे तो हक अदा नहीं होता जो कुरान और जो हदीस बता रही है। ये और बात है कि आप लोग अपने असूल घर ले और आप कहें कि ये हमारी आज़ादियों में हायल हैं और ये हमारे नाम लिहाज लिबरलिज्म में हमारा साथ नहीं दे सकते, हम घर में म्यूजिक और पार्टियां नहीं कर सकते, तो ये और बात है। लेकिन जो कुरान कह रहा है, जो हदीस कह रही है, उसके मुताबिक तो हक तो किसी सूरत वालदैन का अदा नहीं हो सकता। कुजा उन्हें कि उन्हें ठोकरें मारी जाएं। और बंदे पर जो वालदैन के हुकूक हैं वो उसके नफसानी भी हैं, बदनी भी हैं, खारजी भी हैं, यानी हर लिहाज से वालदैन के साथ उसने सलूक करना है कि कोई वजह नहीं है कि वालदैन को आप यानी इधर से उधर भगाते फिर रहे हो, फेंकते फिर रहे हो, धिक्के देते फिर रहे हो। और मैं वालदैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद, अपना बैंक बैलेंस कभी ट्रांसफर ना करें, कभी ना करें। बहुत बेवकूफ़ियाँ होती देखें, और ये आए दिन जो मैसेजेस और फ़ोन आते हैं ये उन्हीं वालदैन के आते हैं जो औलाद की मोहब्बत में मरगूब होकर ये फैसले करते हैं। जिस दिन अपनी छत के नीचे से आपने पैर निकाला और उनकी छत में मूव हुए जो उन बच्चों के नाम है, उस दिन आप हीरो से ज़ीरो हो जाएंगे। और ये बातें आपको समझ नहीं आती अगर ये सारे मैसेजेस मैं आपको सुनाऊं। इस वक्त कुर्बे क़यामत है, शैतान के इतने बहलावे हैं और तोता चशम हो जाते हैं बच्चे, उनकी आंखें माथे पे लग जाती हैं, तू कौन और मैं कौन। और फिर माँ बाप रुलते फिरते हैं। और यहाँ पे हमारा कोई ऐसा इस्लामिक सेंटर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम माओं को घरों में लेके आए। कुछ साल पहले यहाँ ग्रुप में ही मैंने बात शेयर की थी कि यहाँ हमारे ही शहर में एक माँ ऐसी थी कि वो रोती थी कि मुझे ले जाओ, बेटा भी मारता है और बहू भी मारती है। और जब हम यानी कौन उनको घर में रखे, जब हमने रखने की बात की तो हमारे घर वालों ने कहा कि लीगल इश्यूज हो सकते हैं, उस अम्मा जी को अगर कुछ हो गया तो बच्चे तो सू कर देंगे। यानी आप घर में किसी बुजुर्ग को रख नहीं सकते। अब बैक होम हो तो आप बुजुर्गों को ले आते हो घरों में। हमारे अपने घर में हर वक्त कोई ना कोई अम्मा बाबा पलते रहे हैं और बड़ी शान से रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे कानून नहीं है। अगर उस बुजुर्ग को कुछ हो जाता है तो बच्चे तो पहले उनके मालिक नहीं बन रहे, लेकिन अगर उनको साथ कोई हादसा हो जाएगा, वो सीढ़ी से गिर जाए, उनका पैर फिसल जाए या कुछ हो जाए, तो वो तो कानूनी चाराजोई करेंगे कि इन्होंने हमारी माँ को, बाप को मार दिया। तो लिहाजा यहाँ आप अपनी छत्तियां अपने हाथों से क्यों बांट देती हैं अपनी जिंदगी में, कि फिर बेदार होके कि वो कहते हैं कि अम्मा जी बेचो, इन्हीं पैसों से हम आगे बड़ा घर लेते हैं। माएँ बेची और जब घर ट्रांसफर हुआ तो बच्चों के नाम हो गया। पैसा तो माँ बाप का है, लेकिन माँ बाप
وہاں پہ جو ان کی حالت ہوتی ہے، سسکیاں اور آہیں ہوتی ہیں ان کی. تو اس لیے میرے سب سے پہلے تو آپ سے یہ مشورہ ہے کہ اپنی چھت سے کبھی قدم باہر نہ اٹھانا، کبھی نہ اٹھانا. وہی دن آپ کی مشکلوں کو آپ نے خود پھر کوئی کچھ نہیں، پھر آپ کہتی ہیں وظیفے بتائیں. کیا وظیفے بتائیں؟ قرآن سے بڑا وظیفہ ہے، لیکن قرآن بچے پڑھیں تو جابنا، سمجھیں تو جابنا. تو اس لیے پلیز آپ اپنے بڑھاپے کو خود محفوظ رکھیں، عقل و دانش سے کام لیں. یہ آج آس پاس کے جو واقعات ہیں نا، یہ واقعات نصیحت کے لیے ہیں، یہ واقعات نصیحت کے لیے ہیں. اور اس وقت 99.99 اولاد طوطا چشم ہے. لہٰذا پلیز آپ یہ نہ سمجھیں. یہ ماؤں کو میں نے بڑے 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 بولتے سنا ہے کہ اگر مدرس ڈے پہ انہیں کوئی ایک پرس گفٹ لا کے دے دے تو وہ کہتی ہیں ہائے میرے بچے یہاں جاتا کوئی ہے ہی نہیں، اور پھر لکھ کے جائیدادیں ان کے نام دے دیتی ہیں، اور پھر وہی مائیں روتی پھرتی ہیں. یہ ان چالوں اور بہلاووں پہ آپ نے نہیں آنا. اپنا بڑھاپا محفوظ رکھیں. اور اگر کوئی بچہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، شام سے پہلے اس کی چھٹی گھر سے کرا دیں. اور کبھی گھر بیچ کے بڑے گھر میں جانے کے لالچ سے پیسہ ان کے حوالے نہیں کریں. جتنے لوگوں کے بھی میسیجز فون آتے ہیں ان میں سے 99% لوگ وہ ہیں جو اپنے ہاتھ کاٹ کے دے چکے ہیں بچوں کو. وہ پہلے جو است کرتے تھے نا، اب وہ ان کو شٹ کرتے ہیں. اور یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی اتنی آسانی سے. آپ لوگ بچوں کی محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور سارا کچھ لکھ کے ان کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں، اور پھر ان کی چھت کے نیچے جاتے ہیں تو پھر وہ جو آنکھیں دکھاتے ہیں نا، یہ میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ وائس نوٹ آپ کو یہ چیخیں سناؤں کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہدایت دیں، ان کے لیے دعا بھی کریں. اپنے بڑھاپے کو اللہ پاک یہ دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ہمیں ارذل العمر یعنی نکمی عمر تک ہمیں نہ پہنچائے اللہ کریم، کیونکہ ہمارے بچے یہ آزمائشیں سہنے جوگے نہیں ہیں، ان میں یہ اوقات نہیں ہیں، ان میں یہ ظرف نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت ہی نہیں دی ہوئی کہ اللہ کریم ہمیں ایسی عمر میں نہ پہنچانا کہ ہمارا بڑھاپا کہیں رول جائے. اللہ کریم ہم سب کے بڑھاپوں پہ ترس کھائیں، امت کے بڑھاپوں پہ ترس کھائیں، اور اولاد کو ہدایت عطا فرمائیں، عقل عطا فرمائیں. کیونکہ پتہ نہیں ہے قبرستان میں چھوٹی اور بڑی ساری قبریں ہیں. وہ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ ماں نے چلے جانا ہے، بچہ بھی پہلے جا سکتا ہے. کئی جنازے ماں باپ نے اٹھائے ہیں. تو لہٰذا بالکل اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا بڑھاپا محفوظ رہے تو اپنے ہاتھ کاٹ کے کبھی نہیں دینے. اولاد کو دعا سے محروم نہیں کرنا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی چھت کے نیچے رہتے ہوئے دعا لیں. بعض اوقات چھت کے نیچے رہنے والے زیادہ محروم ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کو ایسا خطرہ لگ رہا ہے تو فوری طور پہ ان کو کہیں کہ بستر اٹھاؤ اور جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک ہماری اس بہن کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اور یہ دعا ضرور کیجیے گا کہ کہیں اس کی عرش کو نہ ہلا دے اور ان کی نسل کو انشاءاللہ بچا لے. اور اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں ہدایت پہ رکھے، ان کے دلوں کو نرم رکھے، اور انہیں ماں باپ کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم آپ سب سے راضی ہو جائیں. میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن یہ جسٹ آئی ریسیو دا میسج کوئی 1 گھنٹہ پہلے، اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور مجھے لگا کہ اگر میں یہ میسج آپ تک کنوے نہیں کرتی تو یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ جب ہم اتنے لوگ مل کے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی جو کریکشنز ہیں وہ کیوں نہ کریں نا. کیونکہ آج تک میں آپ سے یہی کہتی رہی بچے معاف کر دو، ان کو ساتھ چپکا کے رکھو، لے کے جاؤ. لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اس میں آپ کو اپنا دفاع خود بھی کرنا پڑے گا، اور پھر آپ کے پاس قانونی حق بھی ہے. اگر کوئی بچہ آپ کو اس طرح ہراسمنٹ میں رکھتا ہے تو آپ انفارم کریں پولیس کو. ٹھیک ہے نا؟ بعض کا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بچے حاوی ہو جاتے ہیں ماں باپ کے بڑھاپے کو دیکھ کے، ان کی کمزوریوں کو دیکھ کے. تو آپ بالکل قانونی مدد لیں. ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو ہیلپ چاہیے تو مجھے کال کریں. یہاں پہ بہت زیادہ سوشل آرگنائزیشنز ہیں. اس طرح سے آپ نے تشدد نہیں سہنا بچوں کا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقصی حاجاتی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت اہلہ انک انت اہل التقوی واہل المغفرات. اللہم ارحم امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا